السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الانفطار الحمدللہ ہماری سٹارٹ ہو چکی تھی اور 2 سبق ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ آج تیسرا سبق مکمل کر لیں گے اور سورت بھی مکمل ہو جائے گی۔ پچھلے 2 سبق میں ہم نے کچھ قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے عظیم احسانات اور انعامات انسان پر کیے ہیں، انسان کو عطا کیے ہیں، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں انسان کے جسم کی صورت میں، اسے ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ تو پچھلے 2 سبق کے بعد آج ہمارے پاس نیا سبق ہے جس کی آیات آپ نے سنی۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات انسان پہ عطا کیے، اس کو 2 آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، 2 کان سننے کے لیے دیے، 2 ہاتھ پیر، اور اس کے جسم میں انتہائی بڑی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنے جو انعامات کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا فضل کیا، تم پر اپنی اتنی بے شمار اور اتنی زبردست اور شاہکار نعمتیں عطا کی، اس کے بعد بھی انسان کا کیا رد عمل ہے کہ انسان جزا اور سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب یہاں کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگہبان عزت والے مقرر ہیں۔ یہاں مراد فرشتے ہیں، یعنی یقیناً تم پر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ کراما کاتبین، لکھنے والے بھی مقرر ہیں، یعنی وہ فرشتے ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کی لکھ رہے ہیں۔ انسان مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں فرشتے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور جو انسان ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا برائی کر رہا ہے تو فرشتے ہر چیز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو تم قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، جزا اور سزا کے دن کے منکر ہو تم، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول، تمہاری ہر بات اور تمہارا ہر کام جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، فرشتے ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فرشتے تم پر نگران مقرر ہیں، اور وہ تمہاری ہر چیز، ہر بات کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا ایک ہمارے لیے، انسانوں کے لیے تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ غلط تو نہیں ہے، اس کے بعد وہ ادا کریں۔ اور جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے قرآن میں اور کئی جگہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال عزین عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ سورہ قوف کی آیات ہیں، یعنی ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا فرشتہ اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، یعنی انسان کے، اور انسان جو بولتا ہے اس کے پاس فرشتہ تیار ہوتا ہے اور حاضر ہوتا ہے، یعنی لکھنے کے لیے، یعنی اس کے جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، ان کو لکھنے کے لیے فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیات میں اب 2 طرح کے لوگ کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان کا فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی کہ بھئی فرشتے تم پہ مقرر ہیں،
کبھی بھی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرنا، بولنے سے اور کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا بول رہے ہو۔ اب جو نیک بندہ ہوگا، جو اچھا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل بھی کرے گا اور اس کو دل سے تسلیم بھی کرے گا۔ تو ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا کہ وہ جنت کے عیش و آرام میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ لیکن جو شخص ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا، اس چیز کا خیال نہیں رکھے گا فرشتے اس پہ مقرر ہیں، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھے گا کہ میں اگر کچھ کروں کچھ بولوں تو وہ فرشتے لکھیں گے، یعنی وہ فرشتوں کو بھی اگنور کرے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی اگنور کرے گا، ذرا سا کوئی نوٹس نہیں دے گا اور جو ہے وہ جھٹلاتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو بھی، قیامت کے دن کو بھی، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آگے فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا اور برے اعمال کیے تو وہ دوزخ میں ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا یصلونہا یوم الدین، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یعنی جس بدلے والے دن، جس جزا اور سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے، اسی دن وہ جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا وما هم عنها بغائبین، کہ وہ اس سے کبھی غائب نہیں ہو پائیں گے، وما هم عنها بغائبین، کہ وہ لوگ اس جہنم سے کبھی غائب نہیں ہو پائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اس جہنم سے پھر کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک سوالیہ انداز ہے اور پھر آگے اس کی خود وضاحت کی جا رہی ہے کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ آپ کو کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، یعنی یہ دوبارہ ایک سوالیہ انداز ہے اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، جو جزا اور سزا کا دن ہے یعنی قیامت کا دن۔ پھر فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی وہ دن تو ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا بھی مختار نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کے پاس کسی شخص کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے، یعنی ہر حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیارات تو دیے ہوتے ہیں، کچھ فرق کے ساتھ، کسی کو کچھ اختیارات ہیں، کوئی باس ہے کسی کمپنی کا، کوئی ملازم ہے اس کو کم اختیارات ہیں، لیکن قیامت کے دن تمام کے تمام اختیارات صرف اور صرف کلیتاً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوں گے، جیسا کہ فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ سورہ مومن میں فرمایا کہ کس کے لیے بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا نا کس کے لیے بادشاہت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرما دیا تھا نا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا، یعنی میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کی ملکیت اور کسی بھی چیز کی یعنی اختیار نہیں رکھتا، تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پہ انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یعنی اس میں نہ رہو کہ میں نبی ہوں اور تم میری بیٹی ہو، اگر تم کوئی عمل نہیں کرو گی تو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل فرما دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اچھا بدلہ اگر چاہتے ہیں تو اچھے عمل کریں، ورنہ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس کا برا ہی بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہماری سورۃ الانفطار الحمدللہ ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر سورۃ الشمس سے سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں انشاءاللہ کوشش کر کے یہ انشاءاللہ پارہ جو ہم نے شروع کیا تھا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور میرا ایک مقصد یہی تھا بنیادی کہ کم از کم جو اماں پارہ ہے اس کا ترجمہ تو ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں انشاءاللہ، تاکہ جب ہم پڑھیں، جب قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی ہم قرآن کو نماز میں سنیں یا سنائیں
تو اس کا ترجمہ ہمارے سامنے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔